جس میں ہم بات کرتے ہیں شخصیات کا تعارف، سنہری یادیں، مذہب، بین المذاہب، ہم آہنگی، حالات حاضرہ اور بہت کچھ۔ آج ایک خاص نشست کے ساتھ جو ہے وہ کافی دنوں کے بعد جو ہے آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ محرم الحرام کے جو ہے ایام چل رہے تھے، اس دوران جو ہے وہ آپ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ آپ کی خدمت میں آج ہم بڑی خاص شخصیت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جن کی آواز سے آپ جو ہے آشنا ہے۔ آواز کی دنیا کے وہ بادشاہ ہیں اور آواز سے ہی اپنا جادو جگاتے ہیں۔ ان کی آواز سے جتنے بھی اوورسیز ہمارے رہنے والے ہیں وہ ضرور ان سے تعارف رکھتے ہیں۔ آواز کے ساتھ ساتھ آج ہم ان کی تصویر بھی جو ہے وہ منظر عام پر لے کر آئے ہیں، تو میں اپنے معزز مہمان کا آپ سے تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ مسٹر جے ڈی موجود ہیں، جو کہ ریڈیو ایکسل کے پریزنٹر کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں اور آرٹ کی دنیا کے اندر، میڈیا کی دنیا کے اندر ان کا ایک بڑا ہی جو ہے قد کاٹ ہے، ایک نام ہے، نامور شخصیت کے حامل ہیں۔ تو ہم چاہتے تھے کہ ان کی جو آڈینس ہے، ان کے چاہنے والے، ان سے محبت رکھنے والے، ان کو آواز کے ساتھ ساتھ جو ہے مسٹر جے ڈی کی زیارت بھی کروائی جائے اور ان کی تصویر بھی دکھائی جائے۔ تو ہماری خوش قسمتی ہے آج ہمارے ساتھ مسٹر جے ڈی جو ہے وہ موجود ہیں اسٹوڈیو کے اندر۔ مسٹر جے ڈی، میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہمارے دیکھنے سننے والوں کو اپنا بیک گراؤنڈ بتائیے، آپ کا تعلق جو ہے وہ کہاں سے ہے، کس خطے کے اندر جو ہے یہ عظیم شخصیت جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے، اور اس حوالے سے تھوڑا سا تعارف پیش کیجئے، پھر ہم پروگرام کو جو ہے آگے لے کے چلتے ہیں۔ بہت بہت سا شکریہ سر آپ کا، اور میں بہت سا پیار، بہت سا سلام پیش کرتا ہوں تمام اپنے ناظرین کا جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ سامعین، مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ آج میں نجمی صاحب کے، عارف بھائی کے پروگرام میں، عرفان بھائی کے پروگرام میں حاضر ہوں اور آپ لوگوں سے بالمشافہ میری بات چیت ہو رہی ہے۔ بہت سے لوگوں کی خواہش تھی کہ مجھے دیکھیں، کیونکہ 20-25 سال سے خبریں پڑھ رہا ہوں۔ ایک سوال میرا بہت مشہور ہے اور جو فیملیز ساری بیٹھ کر دیکھتی ہیں، ریڈیو ایکسل سے مجھے جڑے تقریباً 25-26 سال ہو چکے۔ آپ نے جیسا مجھ سے پوچھا ہے کہ میرا تعلق کہاں سے ہے، تو عرفان بھائی میرا تعلق لاہور سے ہے۔ لاہور سے میں بلانگ کرتا ہوں اور ماسٹر کرنے گئی، وہاں سے گریجویشن کر کے آیا تھا، پھر ماسٹر یہاں پہ کیا۔ اب میں اپنی بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ میں بہت چھوٹا سا تھا جب میں نے اشفاق احمد خان صاحب کی شاگردی شروع کی۔ بڑا نام ہے، اور آپا بانو قدسیہ میرے استاد ہیں۔ زاویہ ان کا بڑا مشہور ہوتا تھا، بابا اشفاق جی، اور اتنے پیارے آدمی تھے، دنیا سے چلے گئے لیکن ہم انہیں ایک لمحہ بھی نہیں بھول سکے۔ تو اس کے بعد جب میں تعلیم کے لیے یو کے میں آ گیا، اور اس کے بعد میں نے بی بی سی جوائن کر لیا۔ بی بی سی جوائن کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان میں نے 5 پاکستانی موویز میں بھی کام کیا، اس میں چائلڈ سٹار کا کر رہا تھا۔ کس دور کی بات ہے یہ؟ جس دنوں میں یہ چل رہی تھی سبیہ سنتوش وغیرہ کی فلمیں جب چل رہی تھی، اور شمیمہ رتھی، نعیم ہاشمی صاحب تھے، تو ان کے ساتھ مجھے اتفاق ہوا کام کرنے کا، چائلڈ سٹار۔ اچھا، اب اس کے بعد کیا ہوا کہ وہاں سے مجھے کھینچ کے لے گئے قمار احمد رضوی صاحب کہ الف نون میں کام کرو۔ پھر بھی بہت چھوٹا سا تھا، میں نے کیا۔ اس کے بعد مجھے قمار احمد رضوی صاحب نے اسٹیج ڈراموں میں ڈالنا شروع کر دیا۔ اب بڑا ایک اچھا سا ماحول تھا، کامیڈین، ایز اے کامیڈین۔ ان کے پروگراموں میں ہوتی کامیڈی تھی، اور مجھے ان نونلی، حالانکہ کسی سے سیکھا نہیں تھا کچھ بھی، صرف جو ڈرامہ مجھے سکھایا تھا وہ قمار احمد رضوی صاحب کے سے پہلے اشفاق احمد خان صاحب نے مجھے سکھایا تھا۔ اس کے بعد میں نے اسٹیج کی، اسٹیج کے بعد میں یہاں سے ہمیں آفر ہوئی کہ انہیں کچھ لوگ چاہیے تھے بی بی سی کے لیے، تو میں ان کے ساتھ یہاں چلا آیا، اور آ کے مجھے اچھا خاصا اسٹے وغیرہ مل گیا۔ بہت اچھے تھے جب میں یہاں پر آیا تھا۔ تو آپ بھائی، ان میں یہ خاصیت تھی کہ ہر طرح کے لوگ بی بی سی میں اکٹھے کام کر رہے تھے، کوئی بھید بھاؤ وغیرہ کچھ نہیں تھا۔ تو وہاں پہ جب میں نے شہرت حاصل کر لی، تو ہمارے جو ریڈیو کے
ऑनर्स हैं, उन्होंने मुझे सुना, वो खबरें मेरी सुना करते थे। उन्होंने कहा इसका उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ बहुत अच्छा है। कहने लगे बेटे हमारे पास अब आ जाओ। और बड़े बजाज साहब जो थे, अरुण बजाज के वालिद, वो मुझे वहाँ से ले आए और उन्होंने यहाँ फिट कर दिया। अब मज़ेदारी की बात ये हो रही थी कि पहले दिन मैंने जो न्यूज़ पढ़ी तो बगैर नाम के पढ़ी। अब लोगों ने फ़ोन किया कि ये खबरें तो ठीक पढ़ रहा है, इसका नाम क्या है? तो मेरे बॉस ने मुझे बुलाया, कहने लगा भाई तुम नाम नहीं बताते। मैंने कहा जी मैं नाम क्या बताऊँ, बस ऐसे ही। कहने लगा नहीं तुम नाम बताओ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम्हारा क्या नाम रखें? मैंने कहा जी बचपन में मेरी अम्मा मुझे जेडी कहा करती थी, तो आप जेडी रख लीजिए। तो वहाँ से ये जेडी चल निकला। अच्छा अच्छा। और जैसा कि आपको मालूम आज आज वो नाम का भी जो है मुमहल हो गया। हो गया। अच्छा, उसके बाद लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत प्यार किया। उसके बाद उन्होंने पूछा मुझसे, हमारे मरहूम दोस्त ये सुने जैक मुगल साहब, कहने लगे जी जेडी साहब मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ। मैंने कहा जी करिए। उन्होंने इंटरव्यू शुरू किया तो कुछ कॉल्स आनी शुरू हो गई। तो जैक मुगल मुझसे पूछने लगे भाई ये जेडी का मतलब क्या है? मैंने कहा जी आप जो दिल चाहता है मुझे कह लीजिए। वैसे कहने लगे अगर मैं आपको जंगल का लकड़हारा कहूँ, मैंने कहा जी वो भी चलेगा। तो वैसे जेडी से मैंने कहा जी वो जन्नत का दरोगा भी बन जाता है। कहते कि नहीं जेडी के साथ हम वो जैक डैनियल लगा देते हैं। तो मैंने जी 2-3 दिन के बाद अपना नाम जो अम्मा ने दिया था मैंने वो रख लिया जेडी। उसके बाद मुझे यहाँ से बहुत सी ऑफर हुई, जबकि मैं पीटीवी से तकरीबन 500 ड्रामे कर चुका था। और मेरे डायरेक्टरों में बड़े बड़े अच्छे थे। डायरेक्टर जो थे असलम अजहर साहब जिनकी डेथ हो चुकी है। पहला मेरा ड्रामा जूलियस सीजर उन्होंने डायरेक्ट किया। उसके बाद चले जी अब ये यहाँ पे जो यूट्यूब पे चल रहा है मेरा, वो चल रहा है कागज का बर्तन। मैं हूँ और मेरी बहुत प्यारी प्रेजेंटर हैं रुबाब जी, वो मेरे साथ उस ड्रामे में हैं। तो हम दोनों ने बड़ी लगन से काम किया और वो ड्रामा यहाँ बहुत हिट हो गया। यहाँ पे जब हिट हुआ तो हमें इधर उधर के टेलीविजन से ऑफर आने लगी। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि ठीक है। उसके बाद हम स्टेजों पे जाने लगे कंपेयर करने के लिए। और वो ड्रामा देखने के बाद हमें ये पता लगा कि वो किसी XYZ टेलीविजन ने खरीद लिया और वो 20-20 पाउंड की कॉपी बेचने लगे। वीडियोस थी, लेकिन अब तो इंटरनेट पे है और यूट्यूब पे है कागज का बर्तन। लोग लिख लेते हैं कागज के बर्तन, तो मीनिंग बिल्कुल उसके डिफरेंट। ठीक। तो इस तरह हम दोनों, मैं और रुबाब जी, हम सीढ़ियाँ चढ़ते। आपका आगाज़ जो है हम क्या समझें कि ये आपका आगाज़ जो है वो टेलीविज़न से हुआ, फिर आपने रेडियो ज्वाइन किया, उससे अदाकारी भी करते रहे, फ़न की दुनिया के अंदर भी अपना लोहा मनवाते रहे। इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करेंगे प्लीज। वो ऐसा था कि जब मेरे आगाज़ हुआ ना, तो मेरे मामू जान रेडियो पाकिस्तान लाहौर में न्यूज़ रीडर थे। अलामा लतीफ़ अनवर साहब बहुत से लोग जानते होंगे। वो मुझे छोटा सा था ना, तो मुझे बड़ा शौक था कि यार ये रेडियो में आवाज़ें आती हैं, मैं भी आवाज़ निकालूं। तो मैं उनके जिद करने लगा कि मैं जाऊंगा। और हाल ये था जब मैं कुर्सी पे बैठा था तो कुर्सी को यूं घुमाता रहता था। इस स्टेज पे था मैं। उसके बाद उन्होंने मुझे जो रेडियो के छोटे छोटे से क्लिप्स होते हैं ना, उनमें डाल दिया। उनका एक ड्रामा चलता था तलकीन शाह, शायद आपको याद होगा। उसमें भी उन्होंने मुझे लिया। और उसके बाद जो शहर किनारे ड्रामा था वो सबसे बेस्ट प्ले था मेरा पाकिस्तान। इतने पुराने नहीं है, हमें नहीं याद ये। नहीं जी, वो अभी तक वहाँ पे हैं, लाइनों के ऊपर हैं। अच्छा अच्छा जी। तो बस वहाँ से आगाज हुआ है मेरा, और बस सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया हूँ। रेडियोज भी किए। उसके बाद जब मैं रेडियो पे था उसी वक्त टेलीविजन स्टार्ट हो गया लाहौर में। तो उस वक्त कमाल अहमद रिजवी साहब का पहला शो था अलिफ और नून नन्हे के साथ जी। तो हम करते रहे जी वो ड्रामे श्रामे। वहाँ से काफ़ी, उसमें अगर आप ओल्ड चीज़ें ढूंढे तो उसमें मुझे मेरे ड्रामे। अच्छा, ये जो दौर था, मुनव्वर ज़रीफ था, नन्हा था और फिर रंगीला था, ये बड़े नाम बरकतकार के जो है। फिर बहुत बड़ा एक नाम जो है वो अलवेला, हाजी अलवेला साहब भी थे।
تو اس دور کے ان آرٹسٹ کے ساتھ بھی کہیں آپ کی بیٹھک رہی ہے, اٹھنا بیٹھنا پروگرام کرنا جو ہے وہ؟ سر یہ مجھ سے بہت سینئر تھے, بہت سینئر تھے, اور میرا کام ہوتا تھا کہ اگر ان کی کہیں پہ شوٹنگ ہے یا کہیں آؤٹ ڈور ان کی ہو رہی ہے تو میں صرف وہ دیکھنے کے لیے جایا کرتا تھا. اقبال شیخ صاحب تھے, ریکھا جی کے ہسبینڈ, تو وہ پنجابی گانے بھی لکھتے تھے اور پنجابی فلمیں بھی کرتے تھے, تو ان کے ساتھ بھی اچھے مناسب رہے. تو بچپن سے ان لوگوں کے ہاتھوں میں پلا ہوں. بس اس کے بعد پھر مجھے استاد جو تھے وہ اچھے ملتے گئے, اور انہوں نے پھر مجھے 4 چاند لگائے. اتنی دیر میں ابھی میں ٹیلی ویژن لاہور کا کر ہی رہا تھا, تو یہاں سے بی بی سی کی ٹیم گئی وہاں سے کچھ لوگ بھرتی کرنے کے لیے. اس میں انہوں نے اناؤنسر بھی لیے, اس میں انہوں نے براڈ کاسٹر بھی لیے, سب لیے. تو مجھے نہیں پتا تھا, جو ہمارے اسرم اظہر صاحب تھے بہت پیار کرتے تھے, ان کے والد میرے والد کے دوست تھے. وہ کہنے لگے ادھر بات سن جی, لندن جائے گا؟ ہاں جی. کہتا یہ پیپر لے اور صبح لوہر مال کے اوپر آفس میں انٹرویو ہے, چلا جائے. میں موٹر سائیکل کھڑی کے اندر جا گزا, تو یہاں کے کچھ انگریز بیٹھے ہوئے تھے, کچھ پاکستانی بھی تھے ان کے ساتھ. ان لوگوں نے میرا انٹرویو کیا, پیپرز دیکھے, کچھ فوٹوز بھی تھے میرے پاس. میں نے کہا جی یہ اسٹوڈیو فوٹوگرافس تھے میرے. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, آپ کل ہمیں اپنا پاسپورٹ دے جانا. لو جی, انہیں پاسپورٹ دے کے آیا. اگلے دن مجھے وہاں سے اسلام آباد سے کال آئی کہ بھئی آپ انٹرویو کے لیے اسلام آباد ہائی کمیشن. کس دور کی بات ہے یہ, جب آپ لندن کے لیے یا یو کے کے لیے؟ جی 71 کی. 71 کے اندر. جی. اچھا یہ بتائیے کہ ظاہر ہے آپ نے وہ بھی دور, سنہرا دور دیکھا ہے کہ بڑے آرٹسٹ بھی تھے, ڈرامہ بھی بڑا یعنی ٹاپ پہ ہوتا تھا, لیکن پاکستانی انڈسٹری جو ڈرامہ انڈسٹری کی یا سٹیج انڈسٹری کی بات کریں تو وہ اس طرح گرو نہیں ہو سکی جس طرح ہونا چاہیے تھا. جس طرح بالی ووڈ کا نام ہے یا ہالی ووڈ کا نام ہے, اس طرح جو ہے لالی ووڈ کا یا پاکستانی انڈسٹری جو ہے وہ کیوں نہیں یعنی ڈیولپ ہو سکی؟ اس کی کیا وجوہات, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ جی ہمارے پاس ایسٹس نہیں تھے. ہمارے جو پروڈیوسرز تھے وہ بیچارے بہت بھاگ دوڑ کرتے تھے اور ٹکٹ لگاتے تھے کسی طرح آرٹسٹوں کی فیس نکل آئے. اچھا, لیکن آرٹسٹ جو تھے وہ بھی بہت کوآپریٹو تھے. انہوں نے تعاون کر لیا کہ ٹھیک ہے جی ہم فری میں کر دیتے ہیں آپ کو. اس کے بعد ہمارے پاس رائٹر بڑے اچھے تھے, انور کمال پاشا صاحب تھے, اقبال حسن صاحب تھے, اور یہ سب لکھنے والے اچھے تھے, لیکن ہم بہت چھوٹے تھے ان کے سامنے. وہاں بیٹھ کے خالی ہم دیکھا کرتے تھے اور دل میں شوق بنتا تھا کہ ہم بھی ایکٹرز بن جائیں. اس کے بعد اشفاق احمد صاحب کا ایک سیریل تھا ٹالی تھلے, سنا ہوگا آپ نے, ٹالی تھلے. جی, ٹالی تھلے. اس میں میرے پاس بچے کا رول تھا بشیرے کا. یہ بہت شریر ہوتا ہے. خالد عباس ڈار یہ ہوٹل میں بیٹھے چائے پی رہے ہیں, میں ان کے بسکٹ چرا چرا کے کھا رہا ہوں. بڑا حلیہ بگڑا ہوا ہے عجیب سا میرے میک اپ میں. وہ بہت پسند آیا جی. اشفاق صاحب نے پھر آگے جتنے پلے لکھے, آپا بانو کسیا, مجھے فخر ہے کہ انہوں نے جتنے پلے لکھے سب میں میرا کریکٹر انہوں نے اسپیشل لکھا, اور میں کامیاب رہا. آج بھی مجھے وہ سارے ڈرامے یاد ہیں. جیسے صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اگر کمپیریٹیولی ہم دیکھیں یعنی دیانتداری کے ساتھ, اور آنیسٹلی بانو قدسیہ جو ہے وہ بڑی رائٹر تھی یا ایک جو اشفاق احمد سے وہ بڑے رائٹر تھے؟ آپ کی نظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی, میرے تو دونوں استاد ہیں, لیکن آپا بانو قدسیہ ہم آپا کہا کرتے تھے ان کو. وہ ان کے ڈرامے ہر ہفتے یا دوسرے ہفتے ان کے ڈرامے بہت چلتے تھے. اشفاق صاحب ایک سیریز پکڑ لیتے تھے کہ سیریل ہے میں وہ لکھتا ہوں, اور ان کے سیریل بھی بہت اچھے گئے, پاپولر. آج ان کا نام ہے اشفاق صاحب کا, اور مجھے فخر ہے کہ میں ان کا شاگرد ہوں. انہوں نے محنت کی, بہت سے آرٹسٹ نیا لے کے آئے, اور اس کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ عمر شریف, معین اختر, یہ بھی چھوٹے چھوٹے تھے, تو اشفاق صاحب نے ان سب کو انٹروڈیوس کیا. اس کے بعد کراچی سے
یہ عمر شریف صاحب ایک دم جمپ کی آئے, انہوں نے فلمیں 2-3 بنائی اور ہٹ ہو گئے. خیر وہ ایک قصہ علیحدہ رہا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپا بانو قدسیہ کے ڈرامے جو تھے نا وہ گھریلو ٹائپ کے اور بڑے ایک سبق آموز ڈرامے تھے, لیسن ہوتا جی. تو وہ انہوں نے لکھے, زیادہ انہوں نے لکھے ہیں. لیکن اگر یہ میں کہہ دوں کہ جی آپا جی ہماری بہت بڑی رائٹر تھی, تو یہ اشفاق صاحب کے ساتھ ناانصافی ہوگی, کیونکہ اشفاق صاحب نے جو نام چھوڑا ہے وہ آج بھی زاویہ کے نام سے بہت مشہور ہے. جی جی بالکل. زاویہ پروگرام جو ہے وہ ان کا لکھا ہوا تھا, اس میں بہت سی نصیحتیں, وہ آج بھی آپ کو ٹی ویز بانو قدسیہ کے جو ہے نا جی ایک جملہ مجھے بہت اچھا, یعنی بہت دل کو چھونے والا جملہ ہے, اور آپ آج کے بھی اگر دور کی بات کریں اور آنے والے بھی ادوار کی بات کریں تو اس میں بہت بڑا ایک لیسن ہے. وہ لکھتی ہیں کہ محبت جو ہے یہ یک طرفہ ہو سکتی ہے, ون وے ہو سکتی ہے, نفرت بھی جو ہے یہ یک طرفہ ہو سکتی ہے, ون وے ہو سکتی ہے, لیکن عزت جو ہے, رسپیکٹ ایک واحد چیز ہے, یہ 2 طرفہ ہوتی ہے. بالکل, یعنی 2 ویز تھیوریز میں چلتی ہے, یہ 1 وے نہیں ہو سکتی. بالکل. اس میں اگر آپ کسی کو رسپیکٹ دیں گے تو وہ دے گا, ورنہ وہ آپ کو ڈس رسپیکٹ کرے گا یا آپ سے جو ہے قطع تعلق جو ہے ہو جائے گا. بالکل. تو آپ نے کیا لرن کیا؟ یعنی ظاہر اشفاق احمد بہت بڑا نام ہے, یعنی ہم اگر ڈرامہ نگاری کی دنیا کی بات کریں, رائٹنگ کی نام بات کریں, آرٹ کی بات کریں, وہ خود بھی ایک بہت بڑے آرٹسٹ تھے. جب وہ بولتے تھے تو دل چاہتا تھا کہ سنتا رہے بندہ. وہ سٹوری ٹیلر بہت خوبصورت تھے, بہت اچھا ایکٹ کرتے تھے. آپ نے ان سے کیا لرن کیا اگر ہم پوچھیں کہ چھوٹے, یعنی بالکل آپ مختصر جو ہے کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آپ نے ان سے سیکھا ہے؟ دیکھیں جی وہ ایک بہترین رائٹر تھے دونوں ہی, لیکن اشفاق صاحب کے جو سیریل تھے ان میں موسٹلی میں سب میں تھا. اچھا. آپا بانو کا ایک جو پہلا سیریل تھا اس کا نام تھا صدرہ, بہت پیارا ڈرامہ تھا وہ, اور وہ تقریباً 4-5 مہینے چلا تھا. اس کے بعد عزیز صاحب کا ایک ڈرامہ چل رہا تھا کہانی, تو اس میں بھی بہت سے رول میں نے کیے. سب سے اچھا جو پلے تھا وہ تھا میرا شہر کنارے, اس میں گونگے کا کردار تھا. اچھا گونگے کو دکانوں والے مارتے بھی ہیں, کھاتا بھی ہے, اور انہیں بعض اوقات زمین سے اٹھا کے ہڈیاں بھی چبانی پڑتی ہیں, اور وہ شوٹ اپ نے کیا تھا داتا دربار جا کے, جہاں پہ لوگ کھا کھا کے پڑاؤ. بڑا انٹرسٹنگ, یعنی یہ تو بڑی یعنی انٹرٹینمنٹ, اس میں دلچسپی بھی, اور آپ کو یعنی پریکٹیکلی یہ چیزیں جو ہے آپ گزرے ہیں ظاہر ہے. اچھا اب آپ ایسے دیکھیں جو ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں وہ فقیروں نے بھی کھا کے پھینکی ہوئی ہیں, لیکن آپ کا دل نہیں کرے گا کھانے کے لیے. لیکن جب کیمرہ آپ کے سامنے ہے, ڈائریکٹر کھڑا ہوا ہے سامنے, تو انہوں نے کہا کہ جی اس شاٹ پہ, اس ڈائلاگ پہ آپ نے اٹھا کے کھانی ہے. میں نے کھائی, یعنی پوری اندر تو نہیں لے کے گئے, لیکن منہ میں دبا دبو کے وہ شاٹ پورا کر دیا ہم نے. اس طرح کے جو اشفاق صاحب کے شارٹس ہوتے تھے وہ بہت خوبصورت ہوتے تھے. اور اس سے اب جب ہم ڈرامہ وغیرہ بولتے ہیں, اب میں نے یہ ایکسل سے ریڈیو ڈرامے کیے جو میں اب بھی کرنے چاہ رہا ہوں, لیکن میری بیڈ لک یہ ہے کہ یہاں پہ لیڈیز فیمیل آرٹسٹ نہیں ہیں. اگر فیمیل خواتین حصہ لینا بھی چاہتی ہیں تو ان کے پیرنٹ یا ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ روک دیتی ہیں. تو میں تو ایکسل میں رہتے ابھی آفر کرتا ہوں. کیا وجوہات ہے اس کی, کیا وجہ ہے؟ ہماری کمیونٹی کی بات کر رہے ہیں یا اوورآل جو ہے یہاں پہ؟ نہیں جی, ہم اپنی کمیونٹی کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ ہم لوگ نہیں چاہتے کہ ہماری بہو بیٹیاں باہر کام کریں. حالانکہ وہاں پہ سب سے زیادہ ریسٹرکشنز ہوتی ہے کہ آپ اسٹوڈیو میں آئیں, لیڈیز ڈائریکٹرز بیٹھی ہوں گی, وہ آپ کا کام نبیڑیں گی اور آپ کو فارغ کریں گی. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں, کوئی ٹرسٹ کا یعنی جو ہے وہ مسئلہ ہے, یا کوئی ویسے کلچرل کوئی چیزیں ہیں؟ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ کلچرل میں ایسے کہوں گا, کیونکہ ان کی جو سوچ تھی وہ آرتھوڈاکس قسم کی, یعنی بیک گراؤنڈ جو تھی ان کی, وہ اسی ماحول پہ چل رہے تھے. اور اس کے بعد جب لڑکیاں یہاں کی پڑھ لکھ گئیں, اور میں یہ کہنے میں فخر کروں گا کہ ہماری لڑکیاں جو ہیں وہ پڑھائی میں سب سے بیسٹ ہیں. ان میں ڈاکٹرز بھی ہیں, آئی ایم ویری پراؤڈ, ان میں نرسز بھی ہیں, ان میں انجینئرز بھی ہیں, اور ان میں اب ڈرائیورز, ہر طرح کی ہے.
خوبی ہے, کام کر رہی ہیں, لیکن ہمارے کچھ بزنس مین جو ہیں انہوں نے اس ماحول کو خراب کر دیا کہ جی آپ پہلے چائے پہ چلیں, وہاں بات کرتے ہیں, پھر آپ کو کام دیں گے. ڈیٹ پہ چلیں یعنی پہلے, یا وہی قسم کے, میں تو نہیں کہتا لیکن وہ یعنی میں کھل کے اگر بات کریں تو ظاہر ہے یہی ہوتا ہے کہ چلو جی پہلے آ جائیں, کافی پئیں, چائے پئیں, اسی بہانے پھر معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھنا شروع ہو جائے. اچھا جیڈی صاحب, کتنا عرصہ جو ہے ریڈیو کی دنیا میں ہو گیا آپ کو؟ دیکھیے جی, میں 8 سال کا تھا تو ریڈیو پاکستان لاہور میں گیا تھا. اچھا. اس کے بعد ریڈیو سے مجھے دیکھتے ہوئے ٹیلی ویژن نے بک کر لیا, کیونکہ ریڈیو اسٹیشن اور ٹیلی ویژن. یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی نہیں, یہ لاہور کی میں بات کر رہا ہوں کہ لاہور ریڈیو پاکستان تو اس دور میں شروع ہوا تھا نا جب قائد اعظم اور علامہ اقبال. نہیں, اس وقت کافی آگے نکل چکا ہوا تھا. اچھا اچھا جی, بہت, وہ شملہ پہاڑی میں تھا, اچھا, وہ کافی آگے نکل چکا ہوا تھا. تو قائد اعظم کے وقت میں تو ہمارے پاس سکہ تک نہیں تھا کہ 65 میں آپ نے جو اناؤنسمنٹ ہوتی رہی ہے نور جہاں کے دور میں, جب وہ گیت بھی سنائے جاتے تھے. ابھی ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے 6 ستمبر بھی آنے والی, تو اس دور میں بھی آپ نے ریڈیو پہ کوئی اناؤنسمنٹ کی, کوئی پریس؟ نہ, اس وقت الاؤڈ ہی نہیں تھا, بڑی سختی تھی. اچھا. ایون کہ آرٹسٹوں کے لیے بھی گیٹ پہ پولیس ہوتی تھی, یہ آرمی ہوتی تھی. اچھا. اور وہ اندر نہیں جانے دیتے تھے. تو جو رائٹر تھے ہمارے پروگرام لکھنے والے, وہ بھی اجازت نہیں دیتے تھے, وہ لکھتے ہی نہیں تھے. اچھا. اس میں تو پائلٹوں کے بارے میں, میرے ہوا باز, میرے جان باز, اور آرمی پتر ہٹا دے نہیں لکھ دے, اسی دور میں جو ہے یہ نکلا, ڈیلیور ہوا تھا. جی. تو نور جہان صاحبہ کو بھی آپ نے دیکھا ہے بالمشافہ؟ جی, میں نے ان کے ساتھ, میں بہت چھوٹا تھا, میں ان کے ساتھ تصویر کھنچوانے لگا. بلکہ یہاں پہ آنے کے بعد بھی مجھے لندن میں ملی, اچھی باتیں کرتی ہیں, اچھے اخلاق سے ملتی تھیں. اور ان کا زیادہ تر جو سٹیجوں پہ ڈرامہ, وہ گانا مشہور ہوا, وہ منڈیا سیال کوٹیا, بڑا لوگوں نے ڈانس کیا جی, بڑا منڈیا سیال کوٹیا ہے. تو گیا ہوں, ان کے گھر پہ بھی گیا ہوں. آپ کو دیکھ کے یہ نہیں اس نے کہا وہ منڈیا لوریا؟ نہیں, اس وقت میں چھوٹا تھا, شرمیلا تھا. شرمیلا تو میں اب بھی ہوں, اگر آپ پوچھیں نا. اچھا. تو شرمیلا میں اب بھی. اسی وجہ سے آپ تنہا رہ گئے؟ تنہا رہنے کا مقصد کچھ اور تھا. نہیں, کیونکہ مجھے یہ شرمزاری جو ہے نا, یہ اب ختم کر دیں. نہیں, دیکھیے, میں سنگل ہوں, اکیلا رہتا ہوں میں, اور میرے پاس اپنا گھر بار, اپنی گاڑی شاڑی سب کچھ ہے. لیکن مجھے ڈر لگا 2 ٹیلی فونوں سے. انہوں نے مجھے ڈرا دیا. تو جب وہ ٹیلی فون آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں تو خاموش ہے, لیکن اگر آپ علیحدہ کہیں بیٹھے ہیں تو ان کا فون بجتا تھا. اچھا. تو یہ خالی تجزیہ کرنے کے لیے دیکھا میں نے کہ ہوتا کیا ہے. اس کے بعد کانوں ہاتھ لگا لیا کہ نہیں, 2 فونوں والی سے بات نہیں کرنی. تو مجھے 1-2 جگہ, ایک پاکستان کے لیے, ایک یورپ کے لیے. اچھا. تو وہ تو اب بھی ہے. ابھی آپ ان بچوں کو دیکھیں تو انہوں نے موبائل 2-3 نارمل جو ہے, ایک وہ 3310 رکھا ہوا ہے, اور ایک جو ہے وہ بڑا برانڈ جی ڈیجیٹل, اور ایک میں انہوں نے یہ لائکا ڈالا ہوا ہے, اور ایک سمارٹ فون ہے. جی. تو اب اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے مجھے تلاش اگر کوئی ریزنیبل, اب آپ نے بات کر دی ہے تو کوئی ریزنیبل دوشیزہ ہو تو وہ رابطہ کر سکتی ہے. جے ڈی صاحب اویلیبل. تو اسی چکر میں خاموشی سے بیٹھا ہوں, میں پیچھا نہیں کرتا, میں پیچھے بھاگتا. تو یہ کیا کوئی آئیڈیل آپ کا ایسا ہے, یا کوئی ریکوائرمنٹ ایسی ہیں کہ وہ پوری نہیں ہو رہی, یا کوئی دنیا میں آئی نہیں جو ہے وہ خاتون ابھی تک, یا کیا؟ دیکھیے, وہ اس لیے کہ جب میں ایک سوال کر رہا تھا نا, تو میرے پاس بے شمار لیٹرز بھی آتے تھے, ای میلز بھی آتی تھی. نا وہ لو لیٹر تھے یا خالی لیٹر؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. تو لیٹرز بھی آئے, اور اس میں ان کی اپنی خواتین کی آپ بیتی تھی. اچھا اچھا. کہ جی میں شادی کر کے آئی تھی یہاں پہ, میرے ہسبینڈ نے یہ کیا, میری ساس نے میرے ساتھ یہ کیا, اب میں کونسل کے گھر میں رہ رہی ہوں. ظلم کی داستانیں جو ہے وہ بھری ہوئی تھی, جس سے میں ڈر گیا, خود ڈر گیا. حالانکہ وہ میں نے بڑے ٹریجڈک میوزک کے ساتھ ان کی سٹوریز پڑھی, بلکہ لیڈیز ایئر پہ بھی آئی ہیں.
ان سے بھی بات چیت کی، اور اس میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں میرے پاس، یا ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جتنے بھی ہیں سب میرے بہن بھائی ہیں، آئی لو دیم. تو ان سے میری بات چیت ہوتی رہتی تھی. اور پھر کچھ میں نے واقعات ایسے دیکھے کہ پھر میں خاموش ہو گیا. لوگوں نے کہا پاکستان چلے جاؤ، لے آؤ. اب وہاں کی ایک عجیب داستان ہے جو میں سناؤں آپ کو. تو یہاں پہ آنے کے بعد 2 مہینے 4 مہینے پھر علیحدگی، اسٹے دلوا دو ہمیں، ہم جا رہے ہیں. اسٹے دلا کے آپ تو پھنس گئے. انہیں مکان بھی مل گیا، انہیں ویزا بھی مل گیا، انہیں بینیفٹس بھی مل گئے. ہم رہے وہی لٹو کے لٹو، کوارے کے کوارے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے ہر بندے کی زندگی کے اندر ایک دور آتا ہے، ایک عروج آتا ہے. ظاہر ہے آپ کا بھی اب میڈیا کے اندر جو بھی ہیں، ریڈیو سے ہیں، ٹیلی ویژن سے ہے، ان کو واسطہ پڑتا رہتا ہے. تو کسی نے کوئی آفر کی ہو یا کسی نے محبت کا اظہار کیا ہو کہ جناب مجھے آپ بڑے اچھے لگتے ہیں، دیکھیے اگر آپ گھر بسانا چاہتے ہیں، کوئی زندگی آپ سے گزارنا چاہتے ہیں، کوئی ایسی آفر نہیں ہے؟ دیکھیے میں ٹک ٹاک پہ بھی ہوں، میں انسٹاگرام میں بھی ہوں، اچھا، اور میں آپ کے یوٹیوب پہ بھی، سب جگہ پہ ہوں میں. آپ کو آپ یہ نہیں بتا بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ؟ نہیں، میں ہوں، میں اوپنلی کہتا ہوں. آپ مجھے ٹک ٹاک پہ دیکھتے رہیے گا، اس میں فالو کیجیے. جی فالو کیجیے. وہ نقل و حرکت جو ہے وہ فالو وہ تو ظاہر ہے سامنے ہے. فالو کرتے کرتے کوئی گھر نہ پہنچ جائے. وہ میں بتاتا نہیں کسی کو. اچھا، نہ تو میرا کسی کے پاس فون نمبر ہے، اور نہ اسٹیشن آ جائیں گے وہ آپ کے. تو اسٹیشن میں بھی سختی ہے، ایسے نہیں آتے. اچھا جی، وہاں سیکیورٹی سسٹم ٹھیک ہے. اور پھر کیمرے چاروں طرف لگے ہیں اس میں، اسٹوڈیو کے اندر، گیٹ پہ کوئی نازیبا حرکت نہیں ہو سکتی وہاں. اگر آپ سے کوئی آتے ہیں میرے جو فینس ہیں نا، لیکن باہر ریسیپشن پہ صوفے لگے ہوئے ہیں، وہاں بیٹھ کے، ورنہ تو آپ کے ساتھ لاہوری بھی بڑا خوبصورت وہ مائی لاہور بڑا خوبصورت ہے جی. وہاں پہ کھانا شانا والے معاملات جو ہے بہت اچھے ہیں. وہاں آپ کو کوئی ڈسکاؤنٹ بھی دیتے ہیں وہاں کے؟ کبھی انہوں نے کیا نہیں، لیکن وہ کرنا چاہیے ویسے. اتنا بڑا ریڈیو پریزنٹر ان کے ساتھ ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اس تصویریں لیتے ہیں لڑکے، مجھے بلا لیتے ہیں. اچھا کہ جی ہم نے بات کی تھی، ریڈیو ایکسل ساتھ ہے، تو جے ڈی صاحب کے ساتھ تصویر لینی ہے. چلیں جی، آج ہم نے آواز کے ساتھ ساتھ تصویر بھی ان کو دے دی ہے، تو آڈینس بھی آپ کو دیکھ بھی رہی ہے، سن بھی رہی ہے، انجوائے بھی امید ہے کر رہے ہوں گے. آپ نے اپنے کوئی شاگرد بھی تیار کیے ہیں ریڈیو کی دنیا کے اندر؟ کافی لڑکے جو پریزنٹرز ہیں میرے شاگرد ہیں. اچھا. اور کچھ ایسے ہیں جنہیں 1 گھنٹے میں تیار کیا ہے میں نے. اچھا. ایمرجنسی کے لیے. اب وہ ٹھیک ٹھاک کام کر رہے ہیں. اچھا. اور وہاں پہ مجھے جتنے پریزنٹر ہیں وہ مجھے سر کہہ کے بلاتے ہیں، جے ڈی سر. اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. اور سب سے پہلے یہ جو میرے کالرز ہیں، جو میرے لسٹرز ہیں، مجھے ان سے بہت پیار ہے، بہت پیار کرتا ہوں. ماسی ہے، خاص لوگوں سے یا یعنی سب سے؟ نہیں، کوئی بھی میرے پاس آ جائے، اگر آنٹی آتی ہے، ماسی آتی ہے، چاچی آتی ہے. یہ لفظ یہاں نہیں یوز کرتے، اس ملک میں تو بڑا ممنوع ہے جی یہ کسی خاتون کو آنٹی اور ماسی. وہ سیدھا مارتی ہے، تن میں کتوں نے بڈھی لگن نہیں ہے، ہاتھ تو میرا ویاہ بھی نہیں ہوا. اچھا جی سوری. تو اب مجھے باجی ہی کہنا پڑتا ہے سب کو. باجی چل جائے، باجی تک ٹھیک، وہ چل جاتا ہے. چاہے ان کی عمر 80 سال ہے، 90 سال ہے، مجھے مجبوراً باجی. چاہے آپ کی امی کی ایج کی ہے، اس سے بھی بڑی. اچھا. مجھے 1-2 صاحبان ملے، تو کوئی ایسا واقعہ ہو رہا تھا، کہنے لگے میں حبیب بینک میں مینیجر بھی رہا ہوں میں. اچھا. صبح کے ٹائم پہ یہیں پہ؟ جی میں لندن میں تھا. اچھا. ایز اے برانچ مینیجر میں اسٹیفورڈ روڈ پہ آیا تھا. اس کے بعد سے ساتھ ہی ساتھ ایوننگ میں ریڈیو شغل تھے میرے. تو جب ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ پاجی وہ دیکھو ذرا میری پنسن آ گئی ہے. میں نے کہا جی جب پاسپورٹ دے دیو. میں نے ان کا پاسپورٹ لیا، تو اس پہ ان کی جو ڈیٹ آف برتھ تھی وہ اتنی تھی کہ وہ تقریباً
80 को छू रहे थे। अच्छा। वाज़ेह थे कि मैं 45 का हूँ, सर भी सफ़ेद, दाढ़ी भी सफ़ेद। नहीं जी, मैं डॉक्यूमेंट्स भी शो कर रहे थे कि ये पासपोर्ट बता रहा है जी। मैं खैर मैं गया, चेक करके उनके जो पैसे थे उन्हें दे दिए। इसी तरह मासी एक आ गई। नहीं, लेकिन वो तो आपको पता ना, दिल होना चाहिए था जवान उम्र का। अगर आप ना एडमिट करें तो फिर ज़ाहिर जंग ही है ना जी, जवान ही है बंद। तो मुझे मानना पड़ता था जो कह दें। तो वरना तो खैर नहीं थी आपकी। तो खैर मुझे कुछ लोग ऐसे कहते हैं, भाईजान साढ़े तुसी वड्डे हैगे हो। बहुत वड्डे तुसी इंज पुराने दौर दे जी। मैं कहा जी मैं फिरौन दे दौर दा हैगा जी, मैंने क्लासां च पढ़दा हुंदा सी ते मैं कब्रां चों निकल के आया जे रिसेंटली। अच्छा, ठीक नहीं होते, वो जिद यही करते हैं जी 50 तो होते मेरी उम्र नहीं, 40 से ऊपर मेरी उम्र नहीं, चलता है। तो इस तरफ ये यहीं पे कल्चर है कि क्या समझते हैं लोग, क्यों नहीं एडमिट करते? यहाँ पे आके लोग एहसास कमतरी का शिकार हो गए, जिससे आप इनफैक्ट डबल माइंडेड हो गए हैं। ये नहीं, डबल माइंडेड तो अलग चीज़ है। इनको बेनिफिट्स ने बिगाड़ दिया और वो यही समझते हैं कि हम अर्श से ज़मीन पे उतरे हैं, हमसे तमीज़ से बात करो, पता नहीं। यानी कोई ऐसा उर्दू का लफ्ज़ तक उनके मुंह से सही नहीं निकलता। इंग्लिश तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं कि जी आए बैठे। पढ़ने लिखने का ज़ौक़ शौक़ तो है ही नहीं जी। अच्छा जेडी साहब, ये बताइए कि वॉइस ओवर एक्टिंग भी आप करते हैं, वो भी यानी पार्ट टाइम शुगल है या वो रेगुलर आप करते हैं इस पर, जो यानी कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के हवाले से या दीगर जो है? देखिए जी, मेरी ज़्यादातर वॉइस ओवर जो है वो चलती रेडियो एक्सेल से। ठीक है। एक मेरी वॉइस ओवर 8 साल, टेलीविज़न वगैरह में भी करते हैं? मैं बताता हूँ, 8 साल से चल रही है और वो है आवाज़ लगाओ लगाओ मेरी दौलत को आग। तो वो ये कहती है मैं तो मदीना किचन वालों से ख़रीद के लाई थी। अच्छा, ये लोगों को इतनी पसंद आई, 8 साल से चल रही है। उसके बाद मुग़ल आज़म जो रेस्टोरेंट खुला है, अच्छा, मैंने कहा फिल्म जो मुग़ल आज़म थी उसमें भी आपने कोई भाई सब ये मुग़ल रेस्टोरेंट वाले ना, हाँ, वो जो स्टाफर्ड रोड पे जो जी, अच्छा, उन्होंने फिर मुझसे बनवाई। चौधरी शौकत साहब बड़े दोस्त हैं हमारे, बड़े प्यारे। तो उन्होंने बनवाई, वो थी जी जहांगीर और नूरजहां की। अच्छा। तो जहांगीर अपनी कनीज से पूछा, जो कि मेरी आवाज़ में था, जरा एक्ट करके थोड़ा जी, एक्ट करके मैंने बताई, लेकिन अभी उसके बाद उन्होंने अनारकली आज हमारे शाही किचन में क्या क्या पक्का है। तो कंदिया लीजा आपके लिए आज हमने गोभी थी, वो जो जितनी उनकी डिशेस थी ना, क्या जाओ जाकर हमारे लिए ऑर्डर करो, क्या हुक्म दो कि शहनशाह आलम अपने लिए चिकन गोश्त मांग ना। तो वो इसमें वो नहीं फिट होता कि अनारकली हम प्यार के दुश्मन नहीं है, बस अपने असूलों से। उसकी वजह ये है कि कल घरों में हमारी माएँ बहनें सुन रही होती है, लेकिन चूंकि मैं बचपन से ड्रामे में हूँ, इसलिए जब भी किसी एडवर्टाइज का अगर आपने ज़्यादा मुझे सुनना ना, तो रमज़ान के महीने में अच्छा, नूर टेलीविज़न पे मेरी बहुत एड्स चलती हैं। अच्छा, नूर टीवी पे, उसके बाद वीनस पे चल रही थी। टाइम कैसे गुजारते हैं तन्हा कहीं एहसास नहीं होता किसी लोनलीनेस का? कहीं होता है, बंदे को होता है, कोई कहता है कि यार कुछ साथी हो, कोई जंगल बियाबा हो, और फिर जनाब बंदा निकल जाए। जी, मुझे खराब करके भेजिए। ऐसे है कि मैंने पढ़ाई में लगा रहा था, उसके बाद जब यहाँ से हबीबगंज लंदन में था, फिर वहाँ से मैं हज करने चला गया। अच्छा, माशाअल्लाह। 2002 में मैं हाजी साहब भी हैं आप? जी माशाअल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल है। उसके बाद से 18 साल से मैं लगातार उम्रा कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। तो कितने उम्रे कर चुके हैं अभी तक? जी, मैं 18 साल किए हैं और एक वीक में 3-4 2 घंटे में उम्रा हो जाता है बेसिकली। उन दिनों में बहुत अच्छा माहौल था वहाँ का, लेकिन अब ये कोरोना ने जो बेड़ा गर्क किया ना, इसने हमारे रास्ते। अभी तो लोग बड़ा धड़ाधड़ जा रहे हैं, अभी थोड़ा सा रिलैक्स किया है उन्होंने, रिलैक्स किया है जी।
اور اب جو پرائز 600-700 تھی اس کی عمرے کی، آج 1200 کی ہے. اور اس میں بہترین یہ ہے کہ آپ آن لائن بک کریں، آپ کو بہترین ہوٹل ملے گا، کھانا ملے گا، فلائٹ ملے گی، ویزا ملے گا، ٹرانسپورٹیشن سب ملے گی. اب وہ 1200 پاؤنڈ اس کا چارج کر رہے ہیں ایک آدمی کا. تو اس لیے ذرا میں ویٹ کر رہا ہوں کہ وہاں سے بھی کچھ ایزی ہو جائے، تھوڑا ریلیکس ہو جائے، ریلیکس ہو جائے، پھر جاؤں گا. اس معاشرے میں رہ کے کیا دیکھا آپ نے؟ اپنوں کی یاد آتی ہے کبھی کبھار جو ہے پیچھے جو ہے بیک ہوم؟ لاہور تے کہندے نے جنہیں لاہور نہیں تکیا وہ جمے نہیں ہے. لاہور کی تو اتنی رونق اور بڑا زندہ دلانے یعنی لوگوں کا شہر ہے وہ، اس کی تو کیا بات ہے؟ دیکھیے جی، مجھے یاد تو بہت آتی ہے. اب میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے، جانا بھی چاہتا ہوں لیکن نہیں جا پا رہا ہوں. والدہ، والد، 4 بہنیں، 2 بھائی، سب اللہ کو پیارے ہو گئے. اب بیگ پہ کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. اچھا، کتنا عرصہ ہو گیا نہیں گئے لاہور؟ لاہور جی میں تقریباً 25-30 سال ہو چکے ہیں. کیا مس کرتے ہیں وہاں سے؟ وہاں کا ماحول، وہاں کا کھانا، وہاں کے لوگ، کوئی داتا دربار، کوئی جناب بادشاہی مسجد، کوئی شاہی قلعہ. جی یہ سب چیزیں یاد آتی ہیں، لیکن پھر وہی چیز رہ جاتی ہے کہ دل محسوس کے رہ جاتے ہیں. یہ چیز زیادہ مس کرتا ہوں. تنہائی میں سپارہ پڑھ لیا، قرآن پڑھ لیا، یا کوئی حدیث کی کتابیں پڑھ لی، اللہ سے لو لگا، بس یہ ادھر لو لگا کے بیٹھا ہوا ہوں میں، تاکہ زندگی جتنی بھی ہے وہ سکون کے ساتھ گزر جائے. زندگی میں کوئی خواہش باقی رہ گئی ہے؟ کوئی دل میں کوئی ہوتا ہے کوئی بندے کی کہ جی یہ ہونا چاہیے یا یہ میں کرتا تو بہت اچھا ہوتا؟ سر میں کوئی خواہش ایسی نہیں جو میری باقی رہ گئی ہو. بس ایک خواہش ہے کہ شاعر تو کہتا ہے 1000 خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. میں کوئی نہ کوئی مسجد بنانے کے چکر میں ہوں. اچھا، کہ ہاں ایک مسجد بنا دوں، جگہ تو ہے، صدقہ جاریہ ہو جائے، آپ کے بعد بھی اللہ جی اور اجر دیتا ہے. جی وہی ہوتا ہے. اور مرنے کے بعد دفن ہونا چاہتا ہوں جنت البقیع میں، جو وہاں پہ تو یقین کامل ہے نا جی. آخرت پہ یقین ہے، ایک دن اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، سب نے جانا ہے، سب نے جانا ہے. کلو نفسی ذائقۃ الموت. بالکل، اس سے تو کوئی بھی جو ہے وہ بچ نہیں سکتا. بالکل جی ہاں. بہتر یہ ہے کہ آنے والی زندگی کو بھی جو ہے بہتر بنایا ہے. بالکل بالکل. یعنی آپ نے ابھی سے دنیا چھوڑ کے تو آخرت کی تیاری شروع کر دی ہے. کچھ بھی نہیں ہے بھائی، میں نے ہر شوق پورا کر لیا سوائے گندگی کے یا جو ہمارے ایمان سے خارج چیزیں ہیں ان سے بالکل دور ہوں میں. بڑی بات. اللہ کا شکر ہے کہ اپنی ہر خواہش، ہر چیز پوری کر لی. اب سکون سے اپنی نیند سوتا ہوں، اپنی نیند اٹھتا ہوں. صرف ریڈیو تک جانا ہوتا ہے. کوئی فیشن شو، کوئی اسٹیج شوز، اور ہر ٹکٹس فری ہوتے ہیں ہمارے پاس، ہم استعمال نہیں کرتے. کسی دوست کو یا فیملی کو دیتے رہو جی آپ دیکھو، کیونکہ اس میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا، وہ تو گاگو کے چلے جائیں گے. بگ جون میلے میں آئے ہیں آپ؟ شارٹ سے نظر مجھے اسٹیج پہ میں اور رباب گئے ہیں. آپ کو پتا ہے پھر ہماری نظر تو بڑی گہری ہوتی ہے. مجھے پتا ہے، میں نے دیکھا آپ کو، لیکن اس وقت چونکہ مائک میرے ہاتھ میں تھا اور اسٹیج کے اوپر، بلکہ ہم نے آپ کو کیمرہ بند بھی کیا ہے کہیں، تو مجھے بتایا نہیں آپ نے کہ آپ تصویریں بھی لے رہے ہو. وہ بتائیں. تصویریں ہماری بہت سے لوگوں نے لی. جی جی، بلکہ میں دوں گا بھی اگر آپ چاہیں. میری اور رباب کی بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ہم لوگ اکثر اسٹیجوں پہ جاتے ہیں. ہاں صحیح بات. پرائیویٹ شوز میں ہم لوگ اسٹیجوں پہ جاتے ہیں. آپ ظاہر ہے ریڈیو کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. تو ویسے آپ، میں نے دیکھا کمیونٹی کے پروگراموں میں اب اتنا نہیں آتے جاتے. کوئی دل جو ہے وہ یعنی دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا. نہیں، کمیونٹی کے لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا. یہ دیکھیے کہ کمیونٹی پروگرام میں جہاں کہیں بھی چیدہ جاتا ہوں سلیکٹ کر کے، وہاں آپ سے ملاقات میری ضرور ہوتی ہے. ہمارے لیے بڑے شرف اور اعزاز کی بات ہے جی. ہمارے میں ان سب کا بہت آبھاری ہوں، ان کا بہت شکر گزار ہوں، اپنے لسنرز کا اور آپ کا
نہیں جن کی وساطت سے میں آج اسٹیج پہ ہوں اور اس جگہ پر پہنچ گیا ہوں. لوگوں کی بہت خواہش ہے مجھے دیکھنے کی, لیکن میری تصویریں انٹرنیٹ پہ ہیں یا ریڈیو. اب تو دن رات دیکھیں گے, اور خاص طور پہ مستورات جو ہیں وہ بھی دیکھیں گی کہ جے ڈی صاحب جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں جناب ٹی وی پہ, نہیں مجھے ہیرو لگ رہے ہیں جناب. ایسی بات نہیں ہے. اب اس کے بعد جو ہے نا جی جے ڈی صاحب اپنا فون بدلنا پڑے گا آپ کو. اب آپ منظر عام پہ آ گئے ہیں. نہیں, اگر کوئی اچھی دوستی کرنا چاہے. اچھا اچھی والی, اچھا حلال دوستی. جے ڈی صاحب یہ بھی تھوڑا سا کلیئر کریں, یہ حلال دوستی, اچھی دوستی اور بری دوستی میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے جی, دوستی ہوتی ہے, اس میں بزرگ بھی آ جاتے ہیں, بچے بھی آ جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی آ جاتی ہیں, اس میں لیڈیز بھی آ جاتی ہیں, یگسٹر بھی ہیں, نیو جنریشن بھی ہے. اگر کوئی پیار محبت سے عزت سے ملنا چاہے میں ملنے کے لیے تیار ہوں, مجھے اسٹوڈیو میں ریڈ کرے. نہیں جی, لیکن میرا یہ آفر آ گئی ہے جناب, تیار ہے کافی کے لیے اور ٹی کے لیے, اور کھانے کی بھی جو ہے لنچ یا ڈنر کے لیے بھی جو ہے جے ڈی صاحب تیار ہیں. نہیں, میں بہت جاتا نہیں, مجھے اکثر آفرز آتی ہے کھانے کی, نہیں جاتا باہر. آپ میرے خیال سے پسند نہیں کرتے باہر کا کھانا جانا؟ نہیں, کھاتا ہوں باہر سے بھی, لیکن اتنا وہ نہیں, بہت لمیٹڈ. ہمیں تو گھر کا کم نصیب ہوتا ہے, باہر ہی جو ہے دھکے کھا رہے ہیں. یار میں نے بہت عرصہ علیحدہ رہتے بہت عرصہ میں نے باہر کا کھانا کھایا ہے, لیکن جب میں نے ان کے اندر دیکھا نا کہ فریزرز میں چوہے بھاگ رہے ہیں, کاکروچز پھر رہے ہیں, اور چربی گلی پڑی ہے, وہ اسے نکالتے ہیں. اس معاشرے میں, اس ملک میں بھی, اور آپ رپورٹ کریں اور ان سے ٹریڈنگ اسٹینڈرڈ والوں سے, وہ بھی کوئی ایکشن نہیں لیتے. بتا بھی دیا کہ جی دیکھیے یہ گوشت وغیرہ جتنا یہ سڑی ہوئی مرغیاں ہیں اسکیپ میں پھینکتے ہیں, وہاں سے چند ہوٹل والوں کو دیکھا وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں اس میں سے نکال کے, اور وہ گاہکوں کو کھلا دیتے ہیں. اور ہم اپنی یہ بیماریاں جو ہے خرید کے کھا رہے ہیں. اللہ, تو میں تو بس یہی کہوں گا کہ پلیز 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 اپنے بچوں کو فش اینڈ چپس, چکن چپس سے نکالیے. ہماری کمیونٹی جو ہے, یہ دیکھیں جی, یہ معاشرہ مدر آف ڈیموکریسی سے کہا جاتا ہے, ورلڈ پاورز میں شامل ہے. اکانومیکلی بات کریں تو یہ بڑی سٹرونگ ایک طاقت ہے, اکانومی ہے, یورپ کے اندر, دنیا کے اندر ایک نام ہے. اس معاشرے میں بہت سی اپرچونٹی, اس معاشرے نے ہمیں بہت بڑے بڑے لیڈر بھی دیے ہیں, ابھی موجودہ بھی اور پریویس بھی. آپ کیا دیکھتے ہیں ہماری کمیونٹی نے یہاں پہ آ کے اپرچونٹی کو گین کیا ہے, کس نہج پہ پہنچے ہیں, کس سٹیپ پر پہنچے ہیں, کہاں ہونا چاہیے تھا, کہاں آپ دیکھتے تھے انہیں, کیا سمجھتے ہیں, کیا چیز جو ہے گیپ ہے, کیا خلا رہ گیا ہے؟ دیکھیے جی, یہاں آنے کے بعد نا ہم لوگوں نے اس کلچر کو اپنانے کی کوشش کی, جس میں ہم ناکام رہے. انہوں نے ہمیں قریب نہیں آنے دیا. یہاں پہ آ کے جب گورنمنٹ نے آپ کو اسکول کالجز دیے کہ انگلش سیکھو, ہم نے نہیں سیکھی. ہم صرف یہ تھے کہ پیسے مل جائیں, بینیفٹ مل جائے. اور یہاں پہ میجورٹی ایسی ہے ہمارے بھائیوں کی جنہیں جاب کی آفرز بھی ہوتے ہیں, وہ نہیں کرتے, کہتے جی اتنا زیادہ سان بینیفٹ لگ جاتا ہے, اور وہ سلیکٹ کرتے ہیں جاب کہ یہ میں نے کرنی ہے, یہ میں نے نہیں کرنی. میں جی بڑے کر دیں لوگی کی محنت نہیں کرنی ہے, محنت نہیں کرنی. تو میں کہتا ہوں بھائیوں, اگر آپ کو والنٹری جاب بھی مل رہی ہے نا تو آپ کرو, کم از کم آپ کو ایکسپیرینس ہوگا, اور کسی اچھی جاب کی آفر ہوگی تو آپ سلیکٹ ہو جاؤ گے کہ جی مجھے یہ بھی کام آتا ہے, مجھے یہ بھی کام آتا ہے. تو بس ایسا ہے کہ ہم لوگوں نے اسے پایا نہیں ہے بلکہ گوایا ہی ہے اپنے آپ کو. ہماری کمیونٹی کے اندر ڈس یونٹی جو ہے, ایک اتفاق اتحاد کا فقدان دکھائی دیتا ہے. بہت زیادہ, کیا وجوہات, بہت زیادہ. کیا سمجھتے ہیں آپ کی, کیا آبزرویشن ہے, کیا ایکسپیرینس کرتا ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں, میں عمرہ کر جب حج پہ گیا ہوں تو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے, میرے ساتھ اپنے لوگ بھی تھے. تو جب ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا تھا تاکہ سنگل ٹوٹے نہ اور بچھڑ نہ جائے, بہت رش تھا. حج میں تو ویسے بہت زیادہ رش ہوتا ہے. تو وہ میرا ہاتھ نہیں پکڑتے تھے,
اس کے بعد ریسٹورینٹ پہ گئے تو وہاں پہ جب کھانا کھانے لگے تو ہم اپنا کھانا لے کے جس ٹیبل پہ بیٹھے تو وہاں پہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، کہتا پاجی اور ٹیبل تے چلے جاؤ ادھر۔ کیوں جی؟ ایتھے صرف ساڈی کمیونٹی دے لوگ بیٹھے ہوئے۔ میں نے کہا یار تسی عمرہ حج کر رہے ہو اور تانوں یہ نہیں پتا کہ اللہ نے ساری مخلوق ایکو جی بنائی ہے، کی فرق ہے تیرے میرے چ؟ تو وہ ایٹیکیٹ سے باہر ہو گیا۔ خیر جی میں بیٹھا رہا، کھانا کھایا میں نے۔ یہ مائنس کی کمی ہے جی، تربیت میں جو ہے کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے۔ اچھا پھر ایک نہیں، جب رات کو ہم عمرہ کر رہے ہیں نا، وہ میرا ہاتھ نہیں پکڑ دے گا تو لوری ہیں پراں ہٹ۔ اچھا تسی عرشہ تو اترے ہو۔ علاقائی ازم اور برادری ازم اور کتنے بتوں کے اندر ہم جو ہے تقسیم ہو جی، اور اسی وجہ سے تباہی و بربادی جو ہے جی اسی وجہ سے ہو رہی ہے، ترقی نہیں ہے جی بہترین کہ ہم لوگ اس پہ ایمان نہیں رکھتے ایکویٹی پر، کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ انسان انسان کا بھائی ہے۔ سب دیکھیں جی مخلوقات کے لیے اللہ کی ہوا جو ہے وہ نہ آپ سے برادری کا پوچھتی ہے نہ علاقے کا پوچھتی ہے، وہ آپ کو راحت سکون مہیا کرتی ہے۔ جی پانی جو ہے وہ کسی سے کچھ نہیں پوچھتا کہ تمہاری برادری کون سی ہے، قوم کون سی ہے، قبیلہ کون سی ہے، وہ آپ کو راحت سکون اور آپ کے لیے جو ہے جان کا باعث بنتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت کی روشنی دیکھ لیں، سورج دیکھ لیں، چاند دیکھ لیں، جو بھی مخلوقات اس نے پیدا کی ہے بغیر کسی جو ہے وہ یعنی امتیاز کے سب کو وہ نوازتا ہے اور انسانوں کو وہ ایکول جو ہے ٹریٹ کرتا ہے۔ تو پھر ہم نے جو ہے اپنے ایک بت اور اپنی جو ہے چیزیں خود سے پیدا کر رہی ہیں، خود ہمارے اندر کمی ہے، یہ خدا کی مخلوق کے اندر کمی نہیں ہے یا اس کے بنائے ہوئے دنیا کے اندر کمی نہیں ہے، ہمارے اندر کمی ہے۔ ہمیں اپنے گریبان کے اندر جو ہے اس حوالے سے جھانکنا چاہیے۔ اصل میں جب پوری عبادت نہیں نہ کرتے، پوری نمازیں نہیں پڑھتے، تو ہمیں اگر مسجدوں میں جائیں نا تو مولانا حضرات جو واز کر رہے ہوتے ہیں، بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ نوجوان نسل لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں نماز میں، خاص طور پہ جمعے کی نماز میں، انہوں نے ٹیلی فون اپنے موبائل کھولے ہوئے اور گیمز کھیل رہے ہیں، چیٹنگ کر رہے ہیں، اوپر ادھر حدیث بیان کی جا رہی ہے، قرآن کا ترجمہ بیان کیا جا رہا ہے، اور کچھ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ڈائیورٹ ہے جو دیکھیں جی، یہ تو بددیانتی ہے نا۔ ہم اپنے ساتھ مخلص نہیں ہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ مخلص نہیں، تو پھر ہم کس چیز کے ساتھ مخلص ہیں؟ دیکھیں آپ جے ڈی صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، اسی وجہ سے ہمیں جو ہے نا جی یہ نقصانات ہو رہے ہیں، یہ سارے جو ہے وسوسے، یہ ساری چیزیں جو ہے اسی وجہ ہماری زندگی کے اندر ہیں۔ جب تک ہم ان چیزوں سے مبرا نہیں ہوں گے، حقیقت کو جو ہے سامنا نہیں کریں گے، تو یہ ایز اٹ از اسی طرح معاشرہ چلتا رہے گا۔ میں سب سے پہلے جی اپنے سب بہن بھائیوں کے ساتھ افسوس کرتا ہوں جو کہ پاکستان میں سیلاب زدگان کے ساتھ جو کچھ ہوا، یقین کریں کہ دل روتا تھا۔ طوفانی لہریں آ رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے سے بچے پانی میں بہتے چلے جا رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچی ہیں، اسکول کی بچی ہیں جو اسکول سے آ رہی تھی وہ بھی نکل گئی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں جے ڈی صاحب کہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے جو ہمارے اوورسیز ہیں جی ان کو میں سلام پیش کروں گا، وہ خراج تحسین کے جو ہے وہ مستحق ہیں، کیونکہ وہاں پر مجھے پاکستان کے اندر بے حسی نظر آئی ہے جی، حکمرانوں کی طرف سے بھی، سیاستدانوں کی بھی طرف، لیکن انہوں نے جگایا، ان کو جھنجھوڑا ہے کہ جناب جاگو، یہ ان کی معاونت کرو۔ اس کے بعد جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے نا سامنے آئی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا پہلے کوئی بھی نہیں ہے، کسی نے کوئی فنڈ ریزنگ نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا۔ یہاں پر ہو رہا ہے، کلیکشنز بھی ہو رہی ہیں، ان کا احساس ہے، خوشی کے اندر غمی کے اندر جو ہے ان بھائیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ وہ کھڑے ہیں، بالکل کھڑے ہیں۔ اور میں نے یہ دیکھا چھوٹی چھوٹی بچی ہیں یہاں کی جو یو کے میں پاکستانی برٹش، انہوں نے یہ لوگ سب سے زیادہ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، بالکل سب سے زیادہ ڈونیشن جو ہے یہ یو کے سے جاتی ہے، بے شک۔ اور وہاں پہ کہاں جاتی ہے کبھی اس کا آرڈر ٹو آرڈر تو ہوا ہی کچھ نہیں، نہ اس کے بارے میں بتاتے ہیں بھائی کہاں گیا، اب ڈیم کے لیے اتنا پیسہ اکٹھا ہوا اور وہ پیسہ کہاں گیا، ڈیم ابھی تک بنا ہی کوئی نہیں، کتنے 4-5 سال سے 6 سال سے شروع ہوا ہے، اسی طرح کچھ بھی نہیں بنا۔ کلیکشن ہوتی ہے، پھر گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے یا بندے چینج ہو جاتے ہیں۔ وہ چیف ایک آئے تھے جو ہے چیف جسٹس صاحب، وہ بھی پیسے جو ہے وہ کلیکشن کر کے چلے گئے، اور اس کے بعد جو ہے معاملات آپ کے سامنے ہیں، جو کہ تو ہی ہے۔ جے ڈی صاحب کیونکہ اختتامی گھڑیاں ہیں
اور الحمدللہ بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ بیٹھ کر، آپ کے ساتھ گفت و شنید کر کے، آپ کی زندگی کے مختلف گوشے جان کر، اور الحمدللہ ہمیں بھی فخر ہے کہ ہمارے اندر جو ہے ایسی شخصیات، ایسی پرسنالٹیز موجود ہیں جنہوں نے اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اور پھر اپنے پروفیشن کے ساتھ جو ہے مخلص رہتے ہوئے اپنا نام کمایا، اپنی قوم کا نام جو ہے وہ آگے کیا ہے۔ آپ نیو جنریشن کو، یوتھ کو کیا پیغام دیں گے؟ میں یہی کہوں گا پیارے دوستوں، بچوں کہ اپنے آپ کو اسلام کے دائرے میں لے آؤ، اور یہ 2-3 ٹیلی فون، موبائل یوز کرنا، ہاف کپڑے پہننا، یہ چھوڑو، اپنا کلچر دکھاؤ انہیں کہ ہم پاکستانی جو ہیں ہم کتنے پکے مسلمان ہیں، اور یہ ہمیں دیکھ کے حسرت کرے، بلکہ دوسرے لوگ بھی ایمان لائیں۔ اور یہاں پہ میری بہت سی بہنیں بھی ایسی ہیں جنہوں نے اس کو ثابت کیا ہے کہ جو اسلام اور پاکستان ہے یہ اسی طرح قائم رہے گا، اسی طرح اس کی ترقی ہوگی اگر ہم لوگ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں، اور جہاں پہ بھی پریشانیاں اور یہ سیلاب اور زلزلے یہ جتنا بھی آتا ہے ان کی طرف توجہ کیجئے۔ زندگی چند دن کی ہے، تھوڑے دن کے بعد یہ جوانی ڈھلے گی، ہم بوڑھے ہو جائیں گے، سفید بال ہوں گے، ہاتھ پاؤں ہل رہے ہوں گے ہمارے، اور ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو میں یہ بھی پیغام دے دوں کہ یوٹیوب پر میرا اور رباب ملک کا ڈرامہ چل رہا ہے، کاغذ کا برتن۔ بعض لوگ لکھ دیتے ہیں جی کاغذ کے برتن، تو وہ نہیں چلتا، کاغذ کا برتن لکھیں گے تو ایک بہت سیڈ پلے ہے یہ 1 گھنٹے کا، تو پلیز بہت شکریہ، اسے بہت شکریہ جیڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود سب تھے۔ کا کہ آپ نے پیار دیا جی نوازش، آپ لوگوں آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سامعین و ناظرین، آپ نے جو ہے احساسات و خیالات، جذبات سنے، جو پرسنالٹی ہمارے ساتھ جو ہے وہ پس پردہ رہیں، ان کو منظر عام پر لائے، آپ کے سامنے جو ہے ان کی آواز کے ساتھ ساتھ ان کی جو ہے آپ نے تصویر بھی دیکھی، اور ان کے خوبصورت جو سوچ ہے، تخیلات ہیں، اس کا بھی آپ نے اظہار سنا۔ ہمیں نہ صرف جو ہے مذہب کو اڈاپٹ بھی کرنا چاہیے، اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ جو دوسروں کو انسپائر کرنا چاہیے، نہ صرف جو ہے زبانی کلامی جو ہے ہم باتوں سے جو ہے صرف اسلام کا جو ہے پرچار کرتے ہیں، اور پھر شرع کے اندر کوئی شرم نہیں ہے، تو ضرورت رشتہ والے جو احباب ہیں وہ بھی جو ہے جیڈی صاحب کو ضرور رابطہ کیجیے گا، تاکہ ان کا بھی جو ہے ہاتھ پیلے ہو، اور ہمیں جو ہے ولیمہ کھانا جو ہے وہ نصیب ہو۔ اپنے میزبان احسن عرفان طاہر کو اب تک کے لیے اجازت دیجیے، ایک نئے پروگرام، نئے عزم کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گا۔ اللہ نگہبان۔ ہاتھ پیلے مردوں کے ہوتے ہیں۔